اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان۔ غمگین خبر ہے اور ایک البناک سانحہ کراچی میں ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کلنگ کا جو جن ہے بے قابو ہو چکا ہے، اور ڈی ایس پی علی رضا، بڑی محبت تھی ان سے میری اور بڑے پیارے بھائی تھے میرے، کہ جن کو کل نامعلوم افراد نے شکیل کارپوریشن کے پاس کریم آباد پر ان کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا ہے۔ آپ چودھری اسلم کے ساتھ بھی اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ناظرین کرام، کبھی وکلا، کبھی ڈاکٹرز، اور اب ہمارے جو تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ہیں یہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے کراچی شہر میں؟ محرم الحرام کی جو آغاز ہے، غم کا مہینہ کہا جاتا ہے محرم الحرام کو، اور ہم علی رضا کی فیملی کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور میں مطالبہ کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ سے اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ جلد ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے البناک سزا ان کو دی جائے۔ اور کون لوگ ہیں یہ جو کراچی پہ مسلط ہو چکے ہیں؟ کبھی ڈکیتی کی وارداتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے بارہا پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ یہ جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں نا، یہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہے، رنگ دے دیا جاتا ہے ڈکیتی کا، سنیچنگ کا۔ اب اگر میں اپنا موبائل فون دے دوں گا تو وہ کوئی مجھے کیوں مارے گا؟ کیونکہ اسے ضرورت ہے پیسوں کی۔ جب اس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو وہ گولی کیوں چلائے گا؟ لیکن سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ گولی مار دیتا ہے، تو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ میں اپنی ذات سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان پہ پروردگار اپنا کرم کریں۔ کبھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو لوڈ شیڈنگ۔ میں تو ابھی بات کر رہا تھا ایک اپنے دوست سے، تو اس نے کہا یار ابرار بھائی اس دفعہ گرمی کی شدت زیادہ نہیں ہو گئی؟ اور جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے کے الیکٹرک کے جو یونٹس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ جو گرمی دینے والے لوگ ہیں وہ کے الیکٹرک سے کافی گہری ان کی دوستی ہو، شیطان کی دوستی ہو ان سے، کہ بھائی آپ گرمی بڑھاتے رہیں، ہم یہاں پہ یونٹ بڑھاتے رہیں گے۔ تو عوام بے یار و مددگار ہے کراچی کی، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ اور ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ اب جعلی ڈاکٹرز، عطائی ڈاکٹرز کا مافیا سرگرم ہو چکا ہے۔ وہی ہم ٹارگٹ کے لیے سے کم مرے ہیں جو آپ اپنے ہاسپٹل میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو پریگننسی کی حالت میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے اولاد کی، میرے یہاں تو اولاد نہیں ہے، پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کرے۔ اور جن جن لوگوں کو آپ نے شکار بنایا ہے اپنے عطائی ڈاکٹرز کے ٹارگٹ سے، میں آج اس ٹاپک کو دوبارہ منظر عام پہ لے کے آیا ہوں، اور ہمارے درمیان پھر ایک دفعہ موجود ہیں سماجی شخصیات سے تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن آپ کا تعلق بھی سماجیات سے ہے، ایک نجی این جی او کی یہ کرتا دھرتا بھی ہیں، روح رواں بھی ہیں، آپ اس کیس کو بڑی ڈیپلی دیکھ رہی ہیں۔ افشا کنول ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم افشا۔ افشا کیسے مزاج ہے آپ کے؟ شکر۔ ان کے ساتھ ہی سیاست پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے، کیونکہ ابھی گزشتہ الیکشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور کینڈیڈیٹ تھے، آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا، اور جبھی تو عوام کا درد رکھتے ہیں، جبھی تو بے خوف و تر ہو کے میدان عمل میں آئے ہوئے ہیں۔ جناب ریاض سولنگی، آپ ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریاض بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں افشا آپ سے آغاز کروں گا۔ ابھی جیسے کہ ہم نے پروگرام بھی کیا اور میرا عزاب لیجو سے بھی انشاءاللہ بہت جلد رابطہ ہو جائے گا، ہم نے عبدالحمید سے بھی رابطہ کیا ہے جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے میڈیکل سے ان کی وابستگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی ہمیں نا علمی ہے، ہماری نالج میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں پیش آیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنے دنوں سے آپ یہ تھانوں کے بھی چکر لگا رہی ہیں، بات بھی کر رہی ہیں، تو ابھی تک کیا آپ نے اپنی اپلیکیشن وہاں پر ریسیو نہیں کروائی؟ اچھا دیکھیں، ہوتا یہ ہے ابرار کہ اپلیکیشنز بھی جاتی ہیں، لوگ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہوتا کیا، جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو اپلیکیشنز ریسیو کرتے ہیں، وہ اعلیٰ افسران تک یہ اپلیکیشنز پہنچاتے ہی نہیں ہیں، یا تو وہ پہلے ہی شروعاتی عمل میں ہی جو ہے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں،
یا اگر ان کے نظر میں اوپر چلی جاتی ہے تو جب تک فیملی کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسے کوئٹ کر دیتے ہیں، وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ یعنی اس کو. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو اتنے چکر لگواتے ہو، اب انسان پریشانی کے عالم میں گھر پہ جنازہ رکھا ہوا ہے، وہ کیسے جا کے آپ کو ٹائم دے، اور 2 گھنٹے ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے وہاں پر؟ بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. ایون ہم بھی اگر تھانے کے چکر لگاتے ہیں تو ہمیں بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ ٹائم کا نہیں پتا ہوتا، پھر ہمیں گھمایا جاتا ہے کہ یہ کیس تھانے کا نہیں ہے، آپ نے پہلے ہیلتھ کمیشن جانا ہے، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ہیلتھ کمیشن والے اگر آپ انہیں ایک نوٹس دیتے ہیں ڈاکٹر اور افسران کے متعلق، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے مینجمنٹ کے لیے درخواست دیجئے، پہلے آپ ان سے مطالبہ کیجئے، پھر آپ بالکل شروعات سے آپ پھر اوپر جائیں، پھر آپ ڈاکٹر تک پہنچیں گے. تو اس میں تو کچھ مہینے، آپ کو پتا ہے کہ کتنا ٹائم اس میں لگتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے تک بندہ ہار جاتا ہے. ہارا تو پہلے ہی ہوتا ہے جب اس کے گھر میں اس قدر پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرو تو لوگ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. انصاف پاکستان میں موجود ہے، ہمارے ادارے ایکٹیو ہیں. ہیلتھ کی بات کی جائے، پولیس کے اداروں کی بات کی جائے تو یہ ہم آواز ہوتے ہیں عوام کے ساتھ، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں عوام کو. ریاض سلگی، آپ کی سیاست پہ بھی گہری نظر ہے، اور آپ تو سمجھ جاتے ہیں کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ کیس جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ آدھا کیس تو انسان کی باڈی لینگویج سے ہی اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے گیا گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ وکیل کا کام ہے اپنے کلائنٹ کو کا دفاع کرنا. لیکن یہاں پر آپ نے جو ایک کراچی کا باسی ہونے کی حیثیت سے، کراچی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے آواز بلند کی ہے. میں اپریشیٹ کروں گا ایک دفعہ پھر آپ کو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتے، لیکن آپ نے اس قسم کو توڑا اور آپ ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. بتائیے گا مجھے کہ کہاں تک یہ کیس پہنچا، اور آپ کے لوگوں کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے، سننے میں آیا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا، سٹی ڈی کے جو افسر ہیں ڈی ایس پی علی رضا، اور ہم ان کی فیملی کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور سندھ پولیس کے غم میں بھی برابر کے شریک ہیں ہم. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں، کیسز ہونے کے بعد اپلیکیشنز لے کے جاتے ہیں تھانے میں، تو ان کے پیچھے مافیاز ہیں، عطائی ڈاکٹرز کے پیچھے، جو کہ وہ تھریٹ دلواتے ہیں کہ اگر کہ آپ کیس کریں گے ہم تو پیسے دے کر ہم آگے نکل جائیں گے، آپ لوگ کیا کرو گے؟ ہم پیسے دے کر جو کہ ادارے میں کالی بھیڑیے موجود ہیں ان کو ہم خرید لیں گے. تو اسی طریقے سے ایک اور کیس ہمارے پاس آیا ایف ایم ہاسپٹل کا، جو کہ یعنی کہ اس کیس سے یہ ہٹ کے ہے؟ ہٹ کے علیشہ کیس سے ہٹ کے ایک اور کیس میرے پاس اچھا، آیا. جی، اسی ہاسپٹل کا؟ اسی ہاسپٹل کا، ایف ایم ہاسپٹل کا، کیونکہ الحمدللہ سوشل میڈیا پہ کافی کیس وائرل ہوا ہے علیشہ کا، اور پاکستان میں آج بھی انصاف کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ حق سچ کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت K21 شکریہ، کو بھی تھینک یو. اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ آواز کسی تک پہنچی تو ہم سے رابطہ کیا ظفر نے، ان کی وائف کا نام ہے حنا ظفر، یہ ہمارے پاس ان کا ایف ایم ہاسپٹل کا ایڈمیشن تھا. ہمارے کیمرہ مین اگر دکھا سکیں کہ یہ ایک نیا واقعہ، ناظرین کرام، یہ کہ بریکنگ نیوز ہے، اسے ہم بریکنگ نیوز ہی کہیں گے کہ ایک واقعہ اور اس ہاسپٹل میں ہو چکا ہے، اور یہ ایکسپائر ہو گئی تھی، یہ ایکسپائر ہو گئی لیڈی تھی. ایکسپائر ہو گئی ہیں. جی، یہ ایکسپائر ہو گئی ڈیلیوری تھی کے معاملات پہ، ہاں، ڈیلیوری کے اور ان کا معاملات پہ. بچہ، ان کا بیٹا ماشاءاللہ حیات ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیس آیا. کیس آنے کے بعد انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، جب لاسٹ پروگرام ہوا آپ کا اسی کے دوران انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا. کانٹیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ان کے خلاف، اس میں بھی وکیل میں ہی ہوں الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی اپلیکیشن جو کہ ہیلتھ کمیشن میں آج سے 3.5 سے 4 مہینے پہلے جمع کروائی گئی. اب 4 مہینے گزر گئے، ہیلتھ کمیشن نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اس میں یہی کہوں گا کہ ہیلتھ کمیشن کی نااہلی کہوں، یا پھر ہیلتھ کمیشن ڈپارٹمنٹ کے جو وہاں پر کالی بھیڑیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اپلیکیشن آئی، اپلیکیشن آنے کے بعد انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، رکھنے کے بعد انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، یا افسران بالا تک یہ 3 مہینے میسج سے نہیں ابھی پہنچا، تک کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا کسی گیا. قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں. 3.5 سے 4 مہینے گزر تو چکے یہ ہیں. کمشنر کراچی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ وہاں بھی گئے، وہاں بھی یہ گئے، ان کے اسٹاف نے ان سے ملنے تک نہیں دیا. آپ بھیج دیں، آپ کسی عام بندے کو وہاں بھیجیں، نہیں سویلین ملنے جائے، دیں گے. نہیں ملنے دیں گے. پیون بولیں گے کہ
اپنا کمشنر کراچی صاحب موجود نہیں ہے میٹنگ میں, ان سے ملنا ہی مشکل ہو گیا ہے. عوام جائے تو جائے کہاں؟ اس حد تک کہ ہیلتھ کمیشن کا کام کیا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم ایک بیان سنا تھا باقر رضوی صاحب کا, وہ خود کہتے ہیں کہ سندھ میں 1 لاکھ سے زیادہ عطائی ڈاکٹرز موجود ہیں, ان کا اپنا بیان ہے, تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ 2019 میں ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں کیس کیا گیا تھا, تو جس میں کروڑوں روپے کا گھپلا تھا. تو اس کا مقصد یہ ڈپارٹمنٹ تو ان کے پاس فنڈ آتے ہیں, فنڈ آنے کے بعد فنڈ اپنی عیاشیوں میں خرچ کر رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیتے. ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہاسپٹلز ہیں, جو اس قسم کی کلینکس چلا رہے ہیں, جو اس قسم کے ہاسپٹلز چل رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں. جب تک یہ ایکشن نہیں لیں گے ابرار, اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے تو کہتے ہیں نا گڑے مردے اکھاڑ دیے, کہ 3 مہینے پہلے کا کیس آپ کے پاس آیا اور انہوں نے آپ کو ہی کہا کہ آپ ہی ہمارا کیس لڑیں. بالکل, وہ آپ کے توسط سے ان کے پاس آواز پہنچی, انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. میں آپ کو مزے کی بات اور بتاؤں کہ ایک میرا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ تھا, ٹک ٹاک اکاؤنٹ, جو کہ ان لوگوں نے رپورٹ کر کے اس کو بھی بین کروا دیا. ملینز میں میرے فالوورز تھے, ملینز میں میرے لائکس تھے, ان کو بھی انہوں نے بند کروا دیا. بٹ میں میسج دینا چاہوں گا کہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ ہم بھاگنے والے. حق سچ کی بات کریں گے, ہماری پوری ٹیم اس کے لیے کھڑی ہوئی, اور ہمیں ہر پاکستان کی ہر عوام کے لیے, کراچی کے عوام کے لیے ہر وقت ہم موجود ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایف ایم کے علاوہ بھی ایک اور کیس رپورٹ ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کو انفارم کروں کہ ملک ہاسپٹل, یہ ملک ہاسپٹل جس کی میں نے, جی, اچھا آپ نے اس پہ اسٹڈی کی؟ اس پہ بھی اسٹڈی کی. اس پہ میری ملاقات ہوئی آصف سے, محمد آصف, جو کہ محمد آصف جو ان کے شوہر ہیں, ان کے بھائی ہیں, یہ لیڈی کے بھائی, لیڈی کے بھائی, اچھا, محمد آصف, ان کا بھی کیس ہمارے پاس آیا. اب اس میں مجھے پتا چلا کہ تھانے میں دونوں پارٹیز گئیں. وہاں جانے کے بعد ان کو پریشر دے کے, ڈرا دھمکا کے, کسی طریقے سے ان کو یہی کہا گیا کہ اگر کہ آپ کورٹ میں جائیں گے, کیسز کریں گے, ہیلتھ کمیشن میں جائیں گے, کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا, بہتر یہ ہے کہ وہیں پہ آپ انگوٹھا لگائیں. تو انہیں تھم وغیرہ لگانے کے بعد وہ ڈر کے مارے, غریب فیملی تھی, وہ فیس نہیں کر سکتی تھی. اس قسم کے لاکھوں کیسز ہیں جو کہ عوام کے سامنے نہیں آتے, اور عوام ڈر کے مارے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. غریب عوام کے پاس اگر کہ 20 سے 30 ہزار میں سی سیکشن ہو رہا ہے, تو وہ کس طریقے سے فیس کرے گا, وہ کس طریقے سے ڈپارٹمنٹس کے پاس جائے گا, وہ کس طریقے سے ایکشن لے گا. یہ چاہیے, اگر کہ کرنا چاہیے تو ہمارے ڈپارٹمنٹس کو کام کرنا چاہیے. ڈپارٹمنٹس کی نااہلی میں کہتا ہوں. لیکن میں آپ کی بات سے بڑا شاک ہوا ہوں کہ وہاں پر ان کو بلایا گیا ہاسپٹل میں, تو ان کی فیملی بہت, دیکھنے میں ویڈیو میں نے دیکھا کہ بہت پریشان حال تھے. تو یہ کیسے انہوں نے ان سے سیٹلمنٹ کر لی؟ سیٹلمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ سیٹلمنٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ان سے کہ ہم آپ کے خلاف کیسز کریں گے, آپ نے ہاسپٹل میں جو نقصان کیا ہے, ایک کسی کی جان, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, اس کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے, وہ کیا کریں گے؟ وہ پریشان, وہ اپنے انہوں نے ٹکر دیواروں پہ مارے, اپنے آپ کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اس غم کے مارے, وہ محمد آصف کی بہن تھی, اور اس کی بہن نے کہا تھا میری اولاد ہوگی تو اس کے لیے اس نے روم ڈیکوریٹ کیا, سب کچھ کیا, مگر بعد میں کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ پہلے کہا جاتا ہے, ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ بیبی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اندر ہی, ہمیں آپریٹ کرنا ہے. جب وہ آپریٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ بیبی بالکل صحیح ہوتے ہیں, اور ان کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یعنی کہ حق درمی دیکھیں ان کی, کہ آپ کو تو اتنی بھی نالج نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ میں تو پتہ چل جاتا ہے, آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ کا بھی ادراک نہیں ہے, اور آپ نے بلا وجہ کسی کو کہہ کے بلیک میلنگ کہیں گے اس کو. 210 بلڈ پریشر تھا ان کا, 210 بلڈ پریشر, اور ان کی جو ڈیلیوری ڈیٹ تھی, ڈیٹ ایک دن بعد تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, اسی وقت ڈیلیوری کی 210 بلڈ پریشر میں. حالانکہ آبزرویشن کے لیے اگر اس کو رکھا جاتا تو بچ سکتی تھی. بٹ ہم یہ کہیں گے ڈاکٹرز کی نااہلی, غفلت, جس کی وجہ سے ایک قیمتی جان اور ضائع ہو گئی. اس قسم کے کافی سارے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. حکومت سندھ اور حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان ڈپارٹمنٹس میں جو بھی کالی بھیڑی ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں, اور اگر کہ ان کے خلاف آپ ایکشن لیں گے تو الحمدللہ ہمارا پاکستان بھی اچھا ہوگا, ہمارا سندھ بھی اچھا ہوگا, اور ہمارے اداروں کے جو ہے نا نام بھی بڑھے گا. پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اور افشا قول ہمارے درمیان موجود ہے جو کراچی کی بیٹی ہے,
جو بے خوف و تر ہو کے میدان عمل میں آ چکی ہیں، اور عطائی ڈاکٹرز کے لیے آپ کا یہ اقدام، آپ کی این جی او جو کام، دیکھیں کام تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. آپ کو آفرز بھی ہو رہی ہوں گی، یقیناً سی بات ہے کہ بھائی آپ پیچھے ہٹ جائیے، ہم آپ کو پیسے آئی ہوں گی، آپ کے پاس آفرز آ رہی ہوں گی. لیکن مجھے اچھی آپ کی این جی او کی بات وہ یہ لگی کہ آپ میدان عمل میں ابھی تک کھڑے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ صرف آپ کے پاس یہی کیس رپورٹ ہو رہے ہیں کہ آگے بھی آپ جائیں گے، پورے پاکستان کی طرف جانب جائیں گے آپ؟ اچھا، ابھی جیسے کہ سولنگی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ملک کا کیس ہے، اس کے بعد اچھا، یہ ہمارے ملک پاس، کی جو لوکیشن ہے وہ بھی ذرا تھوڑی ناظرین کو اچھا وہ بتائیے گا. یہ ناظم آباد، پاپوش نگر سے آگے آپ اگر جاتے ہیں تو یہ ناظم آباد کی لوکیشن ہے. بہت آگے پیچھے سارا فوڈ اسٹریٹ ہے، ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نارمل ڈیلیوری سے بہتر اور آسان اور سیفسٹ وہ سی سیکشن ہوتا ہے، لیکن ہمارے ڈاکٹر اتنے نااہل ہیں، اتنی غفلت طاری ہے ان پر کہ وہ ان چیزوں کو بھی مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ نارمل ڈیلیوری کے عمل میں جو ہے عورتوں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سی سیکشن از دا سیفسٹ. اگر آپ چیزیں جنرل ہیلتھ اچھی ہو، چیزوں کو اچھے سے مانیٹر کریں، مینیج کریں، تو یہ بہت آسان عمل ہے. اور جہاں تک رہی بات درخواستوں کی، اپلیکیشن کی، کیسز کی، وہ دن بدن آتے جا رہے ہیں. میرے پاس ایک اور کیس آیا ابھی ریسنٹلی، لیکن ابھی ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے. انصاف ہاسپٹل ہے اور وہاں پر بھی بچہ بچ گیا اور ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اسی آپریشن کے ہی عمل میں ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور بچہ سیف ہے. تو یعنی ہر روز یعنی کہ آپ کو ایک دو کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا ڈاکٹر کیوں غفلت سے کام لے رہے ہیں، کیوں ان چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. یا تو کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہی عطائی ڈاکٹرز ہیں جنہیں اتنی نالج نہیں ہے اور انہیں صرف کام آتا ہے، ٹیکنیشین بھی کام کر لیتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر کا ٹیگ لائن آپ یوز نہ کریں پلیز، خدارہ زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں. افشا، میں آپ کی بات کو یہ سے کنٹینیو کروں. ناظرین کرام، آپ کو یہاں پر ایک بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور ایک اور کراچی کا بیٹا اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. نامعلوم افراد آتے ہیں، گولیاں برسا کے چلے جاتے ہیں. تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اب غیر محفوظ نظر آتے ہیں. پروردگار عالم علی رضا کی مغفرت کرنا. کہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ڈی ایس پی علی رضا کی نماز جنازہ ابھی کچھ ہی لمحے پہلے ادا کر دی گئی ہے. ہم ان کی فیملی کے ساتھ K21 نیوز کی پوری ٹیم ان کے غم میں برابر کی شریک ہے. نماز ادا کر دی گئی. سندھ بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. جی افشا، کیا کہیں گی؟ بس میں لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اتنی ذرائع نہیں ہیں، لیکن پلیز خدارہ یا تو گورنمنٹ ہاسپٹلس چلے جائیے. اس طرح کے چھوٹے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کریں، ان لوگوں کو اپنی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلنے دیں. اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو عمل بہت سیف ہے اس سے بھی مطلب اس ملک کی بچیوں کی، بہنوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. بالکل افشا، آپ نے بڑی اچھی بات کہی، لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا ناظرین، وہ یہ کہ پہلے وقتوں میں اگر ہم سن 2000 سے پہلے کی بات کریں تو آپریشن اتنا منظر عام پہ نہیں تھا. پہلے وقتوں میں نارمل ڈیلیوری ہی ہوا کرتی تھی. لیکن میرے خیال سے یہ ایک عجیب ہی طرف دنیا چلی گئی ہے. آپریشن کے بعد عورت کے لیے کتنے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں یہ ایک عورت ہی جان سکتی ہے. لیکن میرے خیال سے نارمل ڈیلیوری ہونا ہی ایک اچھا اقدام ہے اور اچھا عمل ہے. ہم بھی اپنے ماں باپ سے سنتے آئے ہیں کہ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. اب آ کے چھوٹی سی چیز ہو بھائی آپریشن، کیونکہ آپریشن میں جب ٹانکے آ جاتے تو لڑکی کی آدھی زندگی تو وہیں کم ہو جاتی ہے. سنیے صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں اس پہ آپ کو بتاتا چلوں. میں آپ کا یہ موقف وقفے سے جب واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم مزید گفتگو کریں. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین کرام، وقفے ثابت آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے شاکر سیلانی، جن کا سماجیات سے بھی بڑا تعلق رہا ہے اور تمام ہی سیاسی لوگ جو ہیں آپ کے رابطے میں رہتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز کے آپ بیورو چیف بھی رہ چکے ہیں، باخبر پاکستان کے روح رواں بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں۔ اس دن انہوں نے کہا کہ یار یہ تم روح رواں بول دیتے ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روح رواں ہوتا ہے کیا ہے۔ میں نے کہا شاکر بھائی یہ جو روح رواں ہوتا ہے نا، وہ وکیل صاحب آپ کیا کہیں گے، روح رواں کیا کہتے ہیں روح رواں کو؟ روح رواں ہوتا ہے کرتا دھرتا۔ تو شاکر بھی آپ کو خوش آمدید کہیں گے کہ آپ تشریف لائے، آپ کی طبیعت کیسی ہے بتائیے پہلے۔ کچھ بہتر ہے ماشاءاللہ، کل 2-3 دن سے ذرا تو اب آج کچھ بہتر ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیس کہاں تک پہنچا؟ وہ فاروق صاحب رابطے میں آئے آپ کے یا نہیں آئے؟ وہ رابطے میں آ گئے، میرے علاقے میں گئے ہوئے روز ٹمارو تو میں بھی بہت تنگ آ گیا۔ آپ کے علاقے کی سوغات کیا ہے کھانے پینے کی؟ ہمارے علاقے کی برفی مشہور ہے، تو میرے خیال سے آپ کو وہ ڈیلی برفی بھیج رہے ہیں وہاں سے؟ سون حلوہ مشہور ہے۔ آپ کو برفی بھیج رہے ہیں، سون حلوہ بھیج رہے ہیں کہ آپ اسی پہ نہیں، آپ کسی پہ ٹرکا رہے ہیں؟ وہ میرا بھتیجا بھیج پیسے نہیں دے رہے آپ کو؟ بس وہ ابھی بس روز کل پہ آیا تھا، تو پہلے تو کہا تھا میں آپ کو باقی بقایا جات میں سے 35 لاکھ دیتا ہوں، 1 کروڑ بعد میں دے دوں گا، اور 35 سے بھی پھرا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ ریاض سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دنیا جہان کے معاملات حل کریں، تو آپ ان سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے؟ میری خود وائف کیس کو ڈیل کر رہی ہے تو میں ان سے کیا رابطہ کروں؟ جس کی وائف خود کیس لڑ رہی ہو تو اس کو ضرورت کیا کسی اور وکیل کی؟ وہ کہہ رہی جیسے یہ تھانے میں جائے گا اس کو جیل پہنچانا میرا کام ہے، 50 وکیل لے کے ٹھہر جاتی ہے۔ شاکر بھائی کا جو مقصد ہے نا، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تھوڑے جولی بھی ہیں، فرینکلی بھی ہیں۔ ان کی وائف جو ہے وہ خود بیرسٹر ہیں، لیکن ان کا جو ریاض سولنگی کے لیے کہنا تھا، انہوں نے بولا کہ قابل اور نوجوان، آپ کی بڑی تعریف کی، انہوں نے بڑا سراہا ہے انہوں نے آپ کو۔ اور شاکر بھائی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی چیٹ بھی کرتا ہے نا تو اسے موقع دیا جائے، مواقع فراہم کیا جائیں۔ عثمان افتخار بھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عثمان افتخار، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا کہ آپ تشریف لائے، باخبر پاکستان کے آپ نمائندہ خصوصی ہیں۔ شاکر بھائی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عطائی ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے، ایک کیس اور آ گیا، ذرا ریاض سولنگی بھائی ہمیں تھوڑا سا دوبارہ بتائے گا اس کیس کے حوالے سے، ان کو بھی ناظرین کو بتائیں کہ ان کی فیملی نے آپ سے رابطہ کیسے کیا؟ پروگرام جب ہمارا آن ایئر ہوا اس کے بعد بتائیے، کچھ ہمارے پروگرام کے حوالے سے بھی بتائیے۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم لاسٹ پروگرام میں یہاں موجود تھے تو الحمدللہ وہ پروگرام کافی وائرل ہوا۔ آپ کے چینل کے تھرو ہم سے ایک اور ظفر نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوا تھا FM ہاسپٹل کی وجہ سے، وہاں پر وہ اپنی وائف کو لے کے گئے تھے حنا ظفر کو، اور یہ جو ہم سے کانٹیکٹ ہوا آپ لوگوں کی بدولت ہوا۔ آپ کے پروگرام کو انہوں نے دیکھا، پروگرام کو دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے کانٹیکٹ کیا مجھ سے۔ کانٹیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ 3.5 مہینے پہلے بھی میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش ہے، سیم علیشہ والا، اور ان کو وہاں لے گئے۔ وہاں پر جب وہاں گئیں، جانے کے بعد ان کی ڈلیوری ہوئی، ڈلیوری ہونے کے بعد ان کی طبیعت وہاں زیادہ خراب ہوئی، خراب ہونے کے بعد یہ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور ان کی سمری بھی ہے۔ کیمرے کو دکھائیے گا ذرا، یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہ وہ ہاسپٹل ہے کہ جس کا ابھی پہلا ہی قصہ تمام نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے پچھلا قصہ بھی چھیڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، لیکن وہ دیر تو ہو رہی ہے، لیکن ایسے کئی واقعات ہمیں اور کافی سارے واقعات ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے ان کا۔ تو اس ہاسپٹل کا جو آنر ہے افشا کون ہے، ان کے نام کیا ہے، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا۔ اچھا، ڈاکٹر منور صدیقی جو ہے وہ اس ہاسپٹل کے آنر ہیں، اور ان کی وائف ڈاکٹر فرزانہ منور، تو یہ دونوں اس ہاسپٹل کو رن کرتے ہیں، اون کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بچوں کے ڈاکٹر ہیں، تو بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وائف جو ہے ان کی گود میں ڈال دیتی ہیں کہ اب آپ یہاں سے ان کا بل بڑھائیے، اور ڈیلیوری وہ خود کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام معاملات ہیں۔ اچھا افشا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ہاسپٹل کو لوگ بدنام کرنا چاہ رہے ہوں، یہ اچھا کام کرتے ہوں لیکن ان کو لوگ بدنام کرنا چاہ رہے ہوں۔ یہ میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے۔ بالکل، دیکھیں آپ اپنا نظریہ، میں اپنے نظریے سے بات کروں، لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی یہ سب کچھ وہاں پر ہوا ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، اور آگے بھی امید ہے کہ اگر یہ بند نہیں ہوا تو ایسے ہی سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ ہمارے پاس کوالیفائڈ ڈاکٹر دیکھیں ہیں کچھ، اگر وہاں پر ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں وہاں پر، پراپر مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، کیونکہ جو آنر ہیں، جو کلیم کرتی ہیں کہ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں اور سرجن ہیں یا جو بھی XYZ وہ ہیں،
وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہیں, وہ بھی اتھینٹک نہیں ہے. میں اپنے پی سی آر کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ آپ فرزانہ کو یا ان کے ہسبینڈ کو کال پہ لیجئے, ہم ان کا بھی موقف جاننا چاہیں گے کیونکہ بہت بڑا ایشو ہوتا جا رہا ہے یہ, اور ہمارے چینل کی ایک پالیسی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, اور جو زیادتی کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان میں موجود ہیں, ہر ادارہ ہر کسی نہ کسی ادارے کا کسی نہ کسی کے ساتھ رابطہ ضرور ہوتا ہے. ہم حق کی بات کرتے ہیں, حقائق دکھاتے ہیں. ایف ایم ہاسپٹل کا جو واقعہ ہے منظر عام پر آ چکا ہے, اور ایسے کئی لوگ وہاں پر متاثر ہو رہے ہیں. ایسا کہنا ہے افشا کا کہ ایسے کئی کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں, اور ریاض سولنگی بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں. لیکن میں خود بذات خود باخبر پاکستان کی ٹیم اب اس کام کے اندر آ چکے ہیں, اور میدان عمل میں ہم بھی آ چکے ہیں. ہم اس کے اندر جو ہو سکے گا کریں گے, ان فیملی کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے, ان ہاسپٹل کے مالکان سے بھی ہم رابطہ کریں گے, اور جو حقائق ہیں اپنے ناظرین کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور دکھائیں گے. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں تو یہ واقعہ ہوا, یہ 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے جی, اور یہ 3 مہینے تک فیملی کیا کر رہی تھی؟ 3 مہینے تک فیملی کو یہ کہا گیا کہ آپ ہیلتھ کمیشن میں ایک اپلیکیشن دیں. انہوں نے اپلیکیشن تھانے گئے؟ جی تھانے گئے, تھانے والوں نے اپلیکیشن ریسیو نہیں کی. یہی تھانہ نور جہاں میں, تھانہ نور جہاں تھانے کی اپلیکیشن ان کے پاس ہے, ریسیو ہی نہیں کی انہوں نے کہا ہم ڈاکٹر کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. بھائی بندہ مر گیا ہے, اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے, پھر بھی اپلیکیشن ریسیو نہیں کی. سر وہاں لے کے گئے ہیں اپلیکیشن ان کے ہسبینڈ ظفر, انہوں نے بتایا کہ میری ہاں بیوی انہوں نے ایکسپائر ہوئی کہا ہے. کہ میری وائف ایکسپائر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپلیکیشن ریسیو نہیں کی. اس کے بعد جیسے کہ ابھی ہوا, جی ابھی جی بھی اپلیکیشن ریسیو نہیں کی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اپلیکیشن دیں ہیلتھ کمیشن میں. وہ ہیلتھ کمیشن میں اپلیکیشن دینے کے بعد آج 3.5 مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کو ظفر کو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس میں کتنی سیڑھیاں ہیں, کتنے اسٹیئرز ہیں, اتنا تک اس کو یاد ہو گیا ہے. اور کون سا وہاں پر ڈائریکٹر ہے, کون سا پیون ہے, کون, ہر چیز کا اسے پتہ ہے. مطلب ہمارے ادارے ہیلتھ کمیشن اگر کہ اپنا کام کریں تو کبھی بھی اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں. اللہ اکبر. میں تو دعا گو کہ پروردگار رحم کیجئے ہم لوگوں پر, ہم مسلمانوں پہ رحم کیجئے. ہم سے کون سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ جس کی سزا میں کسی بھی صورت مل رہی ہے. شاکر بھائی آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ دامن وقت میں وہی بات ہے کہ گنجائش نہیں ہوتی, ہماری بہت کم وقت ہوتا ہے, اور آپ کی طبیعت ناساز تھی اس لیے آپ کو آنے میں تاخیر بھی ہوئی. اب کیا حکمت عملی ہونی چاہیے باخبر پاکستان کی؟ دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ موقف اس کا بھی لینا چاہیے. اب وہ اپنے موقف میں کیا کہتا ہے آپ یہ دیکھیں نا, کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی مطلب ہے ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے وارث جو بھی ہیں, مطلب بھائی ہیں, باپ ہوگا, ہسبینڈ ہے, کوئی بھی ہے, وہ کسی ایک کو چینل پہ بلائیں, اس کا بھی موقف لیں, وہ کیا کہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر یہ تو لائر ہے, قانون دان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپلیکیشن اگر یہ تھانے میں گئے تھے بیفور 3 منتھ تو انہوں نے کیوں ریسیو نہیں کی؟ کرتے ہیں ریسیو, ہم کئی لوگوں کی کراتے ہیں, فون پہ کرا دیتے ہیں, پرچے کرا دیتے ہیں. یہ تو لائر ہو گئے نہیں, اپلیکیشن پہ وہ نہیں کرا سکے. ابھی آپ میرا کیس دے رہے تھے ان کو جو میری خود وائف لڑ رہی ہیں. نہیں, if you don't, میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہوں گا. وہ 3.5 مہینے پہلے اپلیکیشن میرے پاس نہیں آئی تھی, وہ خود جمع کروانے کی. اچھا اب نئے آئے ہیں اس کا؟ جی یہ نیا کیس ہے, یہ میں آپ کو یہی گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں. حنا ظفر کا یہ کیس ہے, ٹھیک ہے, اس میں حنا ظفر کا جو کیس ہوا یہ 3.5 مہینے پہلے آیا ہے, اور یہ جو K21 کا پروگرام ہوا ہے اس کے بعد یہ کل ہمارے پاس نیو کیس آیا ہے, اور آج ہی کارروائی ہو گئی ہے. باقی ناظرین کرام یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ باخبر پاکستان کی جو ٹیم ہے ہمیشہ حق کی بات کرتی ہے. عثمان ہمارے پاس آخری منٹ ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں کمنٹ دیں اور بتائیں کہ باخبر پاکستان کی ٹیم اب کیا کرنے والی ہے. جیسے کہ میں نے پورا موقف سنا, آپ نے ایک بات کہی کہ کیا ان سے غلطی ہوتی ہے. ان سے غلطی نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا 2013-14 میں ان کی FIR بھی کٹ چکی ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایک انسان بار بار غلطی کر رہا ہے, بالکل کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے تو انسان معاف بھی کر دیتا ہے. روڈ پہ حادثات ہو جاتے ہیں, میرے سامنے اتنی فیملیز ہیں انہوں نے رفع دفع کر دیتے ہیں, سم ٹائم لوگ پیسے لیتے ہیں. تو یہ پورے انوالومنٹ ہے لوگوں کی, اور یہ انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر اقدامات ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم سے
जो हो सकेगा हम खुद आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। और बाखबर पाकिस्तान की टीम मैदान अमल में आ चुकी है, लेकिन मेरी जो सीट है इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मैं खुद इस केस को अब डील कर रहा हूं और मैं डॉक्टर फरजाना और उनके हस्बैंड को भी कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम में मधु करूं। और अफशां आप और रियाज सोंगी भाई आप इसी तरह मैदान अमल में रहिए, हक़ाइक़ दिखाते रहिए। और शाकिर भाई को मैं बताता चलूँ कि उन फैमिलीज़ को हम अपने शो में बुला चुके हैं, वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। ये लोग उनकी आवाज़ बने हुए हैं। इनका कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, ना कोई इनका ज़ाती इख्तलाफ है, लेकिन इंसानी जान, वो कहते हैं ना कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मुसलमान होने की हैसियत से और एक कराची के बासी होने की हैसियत से रियाज सोलंकी और अफशां मैदान अमल में हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, इसी इशू पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।